الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں کور کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی سورہ تکاثر کی جو بقیہ آیات ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور ایک ایک آیت پہ انشاءاللہ ٹھہر کے وقوف کریں گے، اور جو ہم نے تھیوری پڑھی ہے پہلے اس کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات پر رک کے غور و فکر کرتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، پہلے تو آیت کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا، ہرگز نہیں، خبردار، لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم علم یقین رکھتے ہوتے، کاش کہ تم یقین والا جاننا جانتے ہوتے۔ کلا جو ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ کلا نفی بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یعنی کلا میں یہ بات کیا بتائی جا رہی ہے، نفی کی جا رہی ہے کہ تکاثر، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس کی حرص رکھنے نے، اس تکاثر نے، اس کمپٹیشنز نے، اس دنیا کی کمپٹیشنز نے اگر تمہیں کچھ دینا ہے، تمہیں کسی مقام پہ پہنچا دینا ہے، تو اگر تمہارا یہ گمان ہے تو کلا، ہرگز نہیں، نفی ہے، اور نہیں بھی ہے، یعنی ہرگز نہیں، خبردار تم تکاثر میں مبتلا ہونا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور بلاغت ہے اور جامعیت ہے کہ اتنے سے کلمات میں جو ہے بہت سارے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ تو ہرگز نہیں، تکاثر تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اور ہرگز خبردار کہ تم تکاثر میں انوالو ہونا اور کمپٹیشنز میں اپنے آپ کو ضائع کر دینا، سوف تعلمون، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ کہ تکاثر تمہیں فائدہ نہیں دے گی، یعنی یہ دنیا کا مال و متاع، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص رکھنے نے کوئی فائدہ پہلے بھی لوگوں کو نہیں دیا، تمہیں بھی نہیں دے گی، اور آگے جا کے لوگوں کو بھی نہیں دے گی، تو تم جان لو گے۔ ثم، اچھا یہ کب جانو گے؟ حتی زرتم المقابر میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ یہ تمہیں غافل کر دیا ہے تکاثر نے، یہاں تک کہ تم قبرستان، یعنی قبرستان جا پہنچے، یعنی تمہیں موت آ گئی۔ تو یہ موت ہی ہے کہ جس کے بعد تم پہچان لو گے کہ یہ تکاثر نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تم اگر، کاش کہ تم، کاش تم اگر علم یقین جانتے ہوتے تو پھر تم اس تکاثر میں نہیں پڑتے، بلکہ اللہ کے دین کو اہمیت دیتے اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں علم یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے، ابھی ہی بتا رہا ہے کہ تم جان لو گے، تو ابھی کیوں نہیں جان پا رہے؟ ابھی کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ علم یقین نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ تمہیں علم یقین ہوتا، اور یقین جو ہے وہ قرآن میں 3 مراتب کے 3 لیولز پہ آیا ہے۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں خبر دی ہے، وہ خبر سے ہمیں علم الیقین حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی نے خبر دے دی، ہمیں یقین ہو گیا کہ جنت موجود ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے۔ پھر کل کو جب ہم قیامت والے دن جنت کو دیکھیں گے تو یہ عین الیقین ہے، آنکھوں دیکھا یقین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کی لذتوں سے لطف اٹھائیں گے، یعنی وہ جو ایکسپیرینس کریں گے جنت کو، تو یہ ہے حق الیقین۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کاش تمہیں علم الیقین ہوتا، یعنی یقین کا جو سب سے کم درجہ ہے وہ ہوتا، تو تم اس تکاثر میں نہ پڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے یقین کی وہ علم الیقین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لیس الخبر
معائنہ، کہ خبر جو ہے وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہے. یعنی اگر تم ایک چیز ڈائریکٹلی آبزرو کرتے ہو اور اس آبزرویشن سے جو یقین پیدا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس سے جو کہ سن کے کوئی خبر سن کے یقین ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ تو مجھے بتا، تو مجھے دکھا کہ تو زندہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن مجھے مزید اطمینان قلبی چاہیے. یعنی علم الیقین سے حق الیقین میں مجھے، یا عین الیقین تک مجھے پہنچنا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ علم الیقین، اگر تمہیں اتنا بھی لیول آف یقین ہوتا تو تم تکاثر میں نہ پڑتے، اور تم یعنی تمہیں پتا ہوتا کہ کل کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے احوال وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اگر تمہیں واقعی اس کا یقین ہوتا تو تم اس اصل مقصد سے ہٹ کے دنیا کے پیچھے دوڑ نہ لگاتے. تو اس میں ہم نے مقصد بھی پہچان لیا، اس آیت کی معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں ہم نے مقصد بھی پہچان لیا. اور مقصد آیت کا یہی ہے کہ ابھی تم جان رہے ہو نا، ابھی تمہیں پتہ چل رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کہ ان قریب تم جان لو گے، تو ابھی جان جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تم جان لو، ابھی تم غفلت سے باہر آ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ کم از کم علم یقین کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کم از کم علم یقین ہو. اور علم یقین وہ ہوتا ہے جس میں 0.0001% بھی شک نہیں ہوتا. یعنی بالکل اطمینان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آخرت کے بارے میں اور دیگر خبریں دی ہیں اس کے بارے میں ہمیں اطمینان حاصل ہے. تو یہ مقصد ہے آیت کا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس کل آنے والی جو اصل مقصد ہے آخرت ہے اس کے لیے ہم تیاری کر لیں، موت کی تیاری کر لیں. پھر اس آیت کی ذاتی تطبیق یعنی پرسنلائزیشن وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ جب یہ پڑھیں کلا سوف تعلمون کہ ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کیا ہم واقعی بھی جانتے یا نہیں جانتے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں ابھی میرے پاس علم یقین ہے یا نہیں؟ تو میں اپنے آپ کا جائزہ لوں کہ میں دنیا اور دنیا کی بھاگ دوڑ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص یہ میرے اندر کتنی ہے. یہ حرص جتنی کم ہوگی اتنا یقین کا درجہ بلند ہوگا، اور یہ حرص جتنی زیادہ ہوگی تو یہ یقین اس کا مطلب بہت کم ہے. یعنی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تکاثر کوئی فائدہ دے گا، لیکن اللہ نے بتایا کہ تکاثر فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ کی بات پر جب یقین ہوگا تو پھر تم تکاثر کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ یعنی تکاثر جو ہے بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا انسان ذرا سوچے کہ میں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میرا یقین کا لیول کیا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات انسان اپنے آپ سے کرے. اور یقین کا لیول کیا ہے، یعنی اگر مجھے کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث آتی ہے تو تھوڑی سی ہیزیٹنس ہوتی ہے مجھے اس کو ہضم کرنے میں، یا فوراً سے جیسے حدیث آ جاتی ہے فوراً سر جھک جاتا ہے. یہ یقین کا لیول یہاں سے بھی انسان پتہ کر سکتا ہے. بہرحال اپنا جائزہ لینا مقصد ہے، اپنے آپ کو اینالائز کرے اس آیت کے تھرو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ معرفت ہے، یعنی اس میں اللہ کی معرفت ہے اور دیگر فوائد اور عبرت انسان کی جو ہے وہ اس سے معرفت حاصل کر سکتا ہے. تو ایک ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ منیمم لیول آف یقین جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے علم الیقین. اور اسی طرح جو دوسری بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، معرفت ہو رہی ہے، ان کچھ قواعد کی معرفت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تکاثر کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تکاثر بالکل فائدہ ہے، بلکہ یہ تو لعب یا کھیل تماشا ہے. لعب اصل میں عربی میں اس کو کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا کوئی رزلٹ نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے کہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، توڑتے ہیں، یا آپس میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
یعنی ایک صرف دل لگی ہے اور بس کوئی مطلب اس کا کوئی لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہی لعب ہے کہ یعنی تکاثر جو ہے وہ یہی ہے. بچے بھی کھیل رہے ہیں, بڑے بھی کھیل رہے ہیں, فرق صرف عمر کا ہے, وہ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں. تو یہ تکاثر یعنی تکاثر کا کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ اگر آپ کے ذہن میں اگر تکاثر کا وہی تصور ہے جو کہ بچوں کے کھیل کا ہے تو پھر آپ تکاثر کے صحیح مفہوم اور صحیح معنی کو پہنچ جائیں گے. یہ بھی کھیل ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے, الٹا نقصان ہے. تو یہ معرفت ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے. اور اسی طرح کوشچننگ یعنی کوشچننگ دا آیت سے کچھ سوال کریں. مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آیت ریپیٹ کی ہے, تکرار کیا ہے, کلا سوف تعلمون, پھر ثم کا اضافہ کر کے کلا سوف تعلمون. تو اس تکرار کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ریپیٹیشن جس کا کوئی فائدہ مقصد نہ ہو, یہ کلام میں عبث کہلاتی ہے, یعنی فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ایک اہل فن اور اہل لغہ کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ ریپیٹیشن وداؤٹ اینی بینیفٹ, تکرار بغیر فائدے کے, یہ عبث ہے. کلام میں اس کو عبث کہتے ہیں, یعنی بے فائدہ, بے سود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تکرار کیا, کوئی تو وجہ ہوگی, کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ بلیغ کتاب ہے اور اس میں کوئی ایک حرف بھی بغیر فائدے کے نہیں ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں, جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو تکرار ہے اگرچہ لفظی تکرار ہے لیکن معنوی طور پر تکرار نہیں ہے. کیا معنی؟ یعنی کلا سوف تعلمون میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ ثم کلا سوف تعلمون سے کے معنی سے مختلف ہے. تو پہلا جو تعلمون ہے یعنی پہلا جو جاننا ہے وہ موت کے وقت جاننا ہے, دوسرا جو جاننا ہے وہ موت کے بعد یعنی جب انسان کو قبر میں دفن کیا جائے گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان, تکاثر نے تجھے غافل کر دیا ہے, مشغول کر دیا ہے, اس تکاثر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بات تجھے پتہ چلے گی جب تجھے موت آئے گی. جب تجھے موت آئے گی, جب تیری آنکھیں بند ہوگی تو عنقریب تو جان لے گا. اور پھر جب موت آئے گی, ملک الموت کو دیکھے گا تو تجھے حقیقت واضح ہو جائے گی اور تجھے پتہ چلے گا کہ جس چیز کے پیچھے میں نے پوری زندگی لگا دی اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. اور پھر اس حسرت میں مزید اضافہ ہوگا جب تو قبر میں دفنایا جائے گا اور جب تیری آنکھیں مزید اور کھلیں گی اور جب تیرے سامنے حقیقت مزید واضح ہوگی. تو یہ تعلمون جو ہے وہ دونوں آیتوں میں مختلف ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ثم جو ہے وہ اگرچہ بیان میں تاخیر کے لیے بھی آتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ آیا کہ ثم یعنی موت کے بعد پھر جب تم قبر میں دفنائے جاؤ گے. یعنی ثم جو ہے وہ زمانی تاخیر کے لیے آتا ہے اور بیانی تاخیر کے لیے بھی آتا ہے. تو زمانے میں تاخیر کے لیے بھی جب اگر اس کو لیں تو اس میں مطلب یہی ہے کہ موت, پھر اس کے بعد قبر میں جو دفنایا جانا ہے, یعنی زمانے کی جو تاخیر ہے تمہیں عنقریب علم ہو جائے گا.